مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات کی مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم جس کتاب پر تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں نا، وہ سگمنڈ فرائیڈ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے جسے سائیکو پیتھولوجی آف ایوری ڈے لائف کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، اور اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں دیکھیں تو یہ کتاب اصل میں ان چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی غلطیوں کے بارے میں ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مطلب جیسے کسی کا نام بھول جانا یا بولتے بولتے زبان کا پھسل جانا، جسے سلپ آف ٹنگ کہتے ہیں۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ بس تھکاوٹ ہوگی یا دھیان کہیں اور ہوگا۔ صحیح، لیکن فرائیڈ کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بظاہر عام سی غلطیاں بالکل بھی بے معنی یا کوئی اتفاق نہیں ہوتی۔ دراصل ان کے پیچھے ہمارے ذہن کا ایک باقاعدہ عمل چل رہا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ان خیالات کا نتیجہ ہوتی ہیں جنہیں ہم نے زبردستی دبا دیا ہوتا ہے۔ یعنی وہ خیالات جن سے ہم بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا حصہ ہے، اور اسی بنیادی نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کتاب کے پہلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ فرائیڈ نے سب سے پہلے اس غلطی کا جائزہ لیا ہے جو ہم زندگی میں سب سے زیادہ کرتے ہیں، یعنی کسی خاص شخص یا جگہ کا نام بھول جانا۔ ہاں، نام کا ذہن سے نکل جانا۔ عام طور پر اس وقت کے جو دوسرے ماہرین نفسیات تھے نا، ان کا ماننا تھا کہ نام بھولنا محض یادداشت کی کمزوری ہے۔ مطلب وہ کہتے تھے کہ نام چونکہ صرف الفاظ ہیں تو ذہن انہیں آسانی سے بھول جاتا ہے۔ لیکن فرائیڈ نے ظاہر ہے اس بات کو نہیں مانا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ فرائیڈ نے یہاں ایک بڑی انوکھی بات نوٹ کی۔ اس نے دیکھا کہ جب ہم کوئی نام بھولتے ہیں نا، تو ہمارا ذہن بالکل خالی یا بلینک نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ اور نام ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ جو کہ ظاہر غلط نام ہوتے ہیں۔ جی بالکل غلط ہوتے ہیں۔ فرائیڈ نے انہیں سبسٹیٹیوٹیو نیمز یعنی متبادل نام کہا ہے۔ ہمارا ذہن جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان غلط ناموں کو بار بار ہمارے سامنے لاتا رہتا ہے۔ یہ بات تو ہم سب نے محسوس کی ہے۔ اس کی اگر میں ایک مثال دوں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کمپیوٹر میں کوئی اہم فائل ڈھونڈ رہے ہوں، اور کمپیوٹر آپ کو صحیح فائل دینے کے بجائے نا زبردستی اس سے ملتی جلتی دوسری غلط فائلیں کھول کر دکھانے لگ جائے۔ یہ بہت زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ بالکل ایسے ہی ہمارا ذہن وہ متبادل نام بار بار اسکرین پر لاتا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، مطلب ہمارا ذہن اتنی محنت کر کے ہمیں غلط نام کیوں دیتا ہے؟ وہ سیدھا یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ بھئی اسے نام یاد نہیں ہے، بلینک کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے نا فرائیڈ نے اپنی زندگی کے ایک مشہور واقعے کا ذکر کیا ہے تاکہ اس الجھن کو ایک عملی مثال سے سمجھایا جا سکے۔ بات ہے 1898 کی۔ فرائیڈ ہرزیگووینا کے علاقے میں ایک اجنبی کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، گھوڑا گاڑی کا سفر تھا اور وہ اجنبی سے بات چیت کر رہا تھا۔ جی، اور وہ اٹلی کے شہر اورویٹو کے ایک بہت مشہور مصور کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس مصور نے وہاں کے ایک گنبد پر لاسٹ ججمنٹ کی بڑی شاندار تصویریں بنائی تھیں۔ اب اس مصور کا اصل نام تھا سگنوریلی۔ سگنوریلی؟ اچھا۔ ہاں۔ لیکن فرائیڈ یہ نام بالکل بھول گیا، اور اس کے بجائے دو اور مصوروں کے نام اس کے ذہن میں بار بار آ رہے تھے، ایک بوٹیسیلی اور دوسرا بولٹرافیو۔ صحیح، یعنی سگنوریلی کی جگہ بوٹیسیلی اور بولٹرافیو آ رہے تھے۔ بالکل، اور یہ متبادل نام اتنی شدت سے آ رہے تھے کہ فرائیڈ کو باقاعدہ الجھن ہونے لگی۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس گفتگو کو دیکھنا ہوگا جو نام بھولنے سے فوراً پہلے ہو رہی تھی۔ فرائیڈ اور وہ اجنبی نام بوسنیا اور ہرزیگووینا میں رہنے والے ترکوں کے رسم و رواج پر بات کر رہے تھے۔ اچھا، کہ وہ لوگ کیسے رہتے ہیں؟ ہاں، خاص طور پر اس بارے میں کہ وہ کس طرح موت کو قبول کرتے ہیں۔ فرائیڈ بتا رہا تھا کہ جب وہ لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر سے بڑی تسلی سے کہتے ہیں، ہرر ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہرر جرمن زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سر یا جناب۔ اچھا، ایک منٹ، اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ بظاہر ترکوں کی ان رسموں کا ایک اطالوی مصور کے نام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ کنیکشن تو مطلب بالکل ہی بے تکا لگ رہا ہے نا۔ بظاہر تو واقعی ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اصل کنیکشن ان باتوں میں نہیں تھا جو وہ کر رہے تھے، بلکہ اس بات میں تھا جسے فرائیڈ
چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یعنی کچھ ایسا تھا جو وہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا۔ بالکل۔ اس میں اصل کردار ریپریشن یعنی دباؤ اور ایسوسیشن یعنی رابطے کا ہے۔ میں سمجھاتی ہوں۔ جب وہ ترکوں کی بات کر رہے تھے نا، تو فرائیڈ کو موت کے ذکر پر ایک اور بات یاد آئی تھی جو موت اور جنسیت کے بارے میں تھی۔ موت اور جنسیت؟ جی، اسے دراصل ٹرافوئز نامی جگہ کا اپنا ایک مریض یاد آ گیا تھا جس نے کسی جنسی بیماری کی وجہ سے حال ہی میں خودکشی کر لی تھی۔ ہاں، یہ تو بڑی تکلیف دہ یاد ہوگی فرائیڈ کے لیے۔ بے حد، وہ ایک بہت تکلیف دہ یاد تھی، اس لیے فرائیڈ نے اس خیال کو زبردستی اپنے ذہن میں دبا دیا یعنی ریپریس کر دیا تاکہ وہ چھٹیوں کے سفر میں ایک اجنبی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو جب اس نے اس یاد کو دبایا تو ذہن نے وہ مصور کا نام کیوں غائب کر دیا؟ کیونکہ ذہن نے الفاظ کا ایک عجیب سا رابطہ بنا لیا۔ دیکھیں، اطالوی لفظ سگنور کا مطلب بالکل وہی ہے جو جرمن لفظ ہرر کا ہے۔ فرائیڈ نے جب موت والے ان تکلیف دہ خیالات کو دبایا جن میں ہرر، بوسنیا ہرزگووینا اور ٹرافوئی شامل تھے، تو اس کے لاشعور نے ایک زنجیر بنائی۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ یعنی اس نے سگنیوریلی کے پہلے حصے سگنور کو ہرر کے ساتھ ملا کر اندھیرے میں دھکیل دیا۔ بالکل، اس نے اس لفظ کو بھی سینسر کر دیا۔ اور پھر ذہن نے کیا کیا کہ جو دبائے گئے الفاظ تھے نا، ان کے ٹکڑے جوڑ کر متبادل نام بنا دیے۔ جیسے بوسنیا سے اس نے بو لے لیا اور ٹرفوئی سے ٹرافیو لے کر بول ٹرافیو بنا دیا۔ کیا بات ہے! اور بوٹیچیلی بھی وہیں سے آیا ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ پانی کے ٹب میں ایک پلاسٹک کی گیند کو زبردستی ڈبونے کی کوشش کریں یا ریپریس کریں تو وہ وہاں سے تو غائب ہو جاتی ہے، لیکن کسی اور جگہ سے اچانک باہر اچھل کر آ جاتی ہے پانی کے چھینٹوں کے ساتھ، اور وہ چھینٹے اصل میں وہ غلط متبادل نام ہے۔ بالکل درست مثال ہے یہ۔ وہ گیند دب تو گئی، لیکن اس کا دباؤ کسی اور شکل میں یعنی متبادل ناموں کی صورت میں باہر آ گیا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس واقعے کے بعد اگر ہم ان بنیادی اصولوں کی طرف آئیں جو اس سے ثابت ہوتے ہیں تو ہم اسے کیسے سمیٹیں گے؟ اگر ہم کتاب کے حوالے سے بات کریں تو اس سے 3 بنیادی نکات واضح ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ بھولنا اتفاقی نہیں ہوتا۔ نام کا ذہن سے نکل جانا محض کوئی حادثہ یا میموری کا فیل ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ہمیشہ کسی تکلیف دہ خیال کو دبانے کا ارادہ یا موٹو شامل ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی ایک باقاعدہ مقصد ہوتا ہے ذہن کا۔ اور دوسرا نقطہ میرے خیال میں یہ نکلتا ہے کہ ذہن خود چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ ہمارا دماغ ایک سینسر بورڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو روکتا ہے تو اس کی جگہ کسی اور ملتی جلتی چیز کو یعنی ان متبادل ناموں کو سامنے لے آتا ہے تاکہ جو اصل چیز ہے وہ چھپی رہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور جو تیسرا اور آخری نقطہ ہے وہ یہ کہ یادداشت متاثر ہوتی ہے جب کوئی خیال دبایا جائے۔ اگر ہم کسی پریشان کن سوچ یا خیال پر دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ سوچ ہمارے ذہن سے جڑی دوسری معصوم اور عام معلومات کو بھی اپنے ساتھ لاشعور میں کھینچ لیتی ہے۔ جیسے وہ بیچارے اطالوی مصور کا نام خامخواہ اس دباؤ کی لپیٹ میں آ کر غائب ہو گیا۔ بالکل۔ اور یہیں پر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہمارا ذہن محض ایک لفظ کی مماثلت کی وجہ سے کسی عام مصور کا نام بھلا سکتا ہے تو ہماری زندگی کے ذاتی، خاندانی یا پیشہ ورانہ معاملات میں ہمارا لاشعور ہم سے اور کیا کیا چھپا رہا ہوگا؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہاں نا، ہم روزمرہ کی جو غلطیاں کرتے ہیں ان میں ہمارے کون سے دبے ہوئے راز قید ہیں؟ ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کو یہیں روکیں گے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ غیر ملکی الفاظ کیوں بھول جاتے ہیں اور ہمارے ذہن کے اندر چھپی ہوئی سوچیں کس طرح ہماری زبان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان روانی سے کوئی دوسری زبان بول رہا ہو اور اچانک ایک انتہائی سادہ سا لفظ ذہن سے مکمل طور پر غائب ہو جائے۔ ہاں، یہ تو بہت عام سی بات ہے اور عام طور پر ہم اسے محض دماغی تھکاوٹ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر ذہن نے اس لفظ کو جان بوجھ کر ڈیلیٹ کیا ہو؟
مطلب وہ لاشعوری طور پر اس لفظ کے پوشیدہ مطلب سے خوفزدہ ہو؟ ہاں بالکل یہی مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید۔ یہاں ہم انسانی ذہن کی حیرت انگیز گہرائیوں کا سفر کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ اور آج کے اس گہرے جائزے کا جو مشن ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ ہم سگمنڈ فرائیڈ کی مشہور کتاب سائیکو پیتھولوجی آف ایوری ڈے لائف کے مواد کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ صحیح، اور خاص طور پر ہم چیپٹر 2 پر توجہ مرکوز کریں گے، جو ہے غیر ملکی الفاظ کا بھولنا۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ ہماری یادداشت، خاص طور پر جب ہم دوسری زبانیں بولتے ہیں، تو وہ کس طرح ہمارے لاشعور اور ان چھپی ہوئی پریشانیوں کے کنٹرول میں ہوتی ہے جن کا ہمیں شعوری طور پر کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ یعنی وہ باتیں جو دماغ میں کہیں پیچھے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنی مادری زبان کے الفاظ تو عام طور پہ نہیں بھولتے، وہ محفوظ رہتے ہیں، لیکن غیر ملکی الفاظ ہم اتنی جلدی کیوں بھول جاتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ غیر ملکی الفاظ پر ہماری گرفت سب سے پہلے تب کمزور پڑتی ہے جب ہم ذہنی طور پر تھکے ہوئے ہوں یا ہماری توجہ بٹی ہوئی ہو۔ اچھا، تو یہ تھکن کا نتیجہ ہے؟ ہاں، جب ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے تو کسی غیر ملکی زبان پر ہمارا کنٹرول تھوڑا بے قاعدہ ہو جاتا ہے اور یادداشت میں خلل پیدا ہونے لگتا ہے۔ میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں، مطلب اپنی مادری زبان بولنا ایک ہموار اور چوڑی سڑک پر چلنے کے مترادف ہے نا؟ بالکل، جہاں آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا۔ ہاں، جبکہ غیر ملکی زبان بولنا ایک تنگ رسی پر چلنے جیسا ہے۔ جیسے ہی آپ تھکتے ہیں یا توجہ ہٹتی ہے تو آپ کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہ تشبیہ بہت زبردست ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ محض دماغی تھکن کا ہی نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے ذہن کی کوئی گہری سازش چل رہی ہوتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تھکن بذات خود پوری کہانی نہیں ہے۔ یہ تھکن دراصل ہمارے لاشعور کو ایک موقع دیتی ہے، ایک راستہ دیتی ہے کہ وہ مداخلت کر سکے۔ مطلب تھکن ایک دروازہ کھول دیتی ہے؟ بالکل، اور اس کی سب سے بہترین مثال خود فرائیڈ کا ٹرین کا ایک سفر ہے۔ ہاں، وہ مشہور ایلیکوس کی مثال۔ ہاں بالکل وہی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرائیڈ چھٹیوں کے دوران سفر کر رہا تھا اور ٹرین میں اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ اچھا، وہ نوجوان کیسا تھا؟ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت پرعزم نوجوان تھا، لیکن وہ اس بات پر شدید مایوس تھا کہ اس کی نسل کو آگے بڑھنے کے موقع نہیں مل رہے۔ یعنی وہ سسٹم سے کافی فرسٹریٹڈ تھا۔ بہت زیادہ۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی صلاحیتیں نہیں نکھار پا رہے۔ تو اپنی اسی بات کو ذرا زوردار بنانے کے لیے اس نے مشہور رومی شاعر ورجل کا ایک لاطینی شعر پڑھنے کی کوشش کی۔ اوہ، وہ شعر جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ ہماری ہڈیوں سے کوئی انتقام لینے والا پیدا ہو؟ بالکل، لیکن ہوا یہ کہ وہ نوجوان اس جملے میں سے ایک غیر ملکی لفظ مکمل طور پر بھول گیا۔ اور وہ لفظ ایلیکوس تھا، ہے نا؟ ہاں، ایلیکویس، جس کا مطلب ہے کوئی شخص یا کوئی ایک۔ وہ اس لفظ کو بھول گیا اور جملہ غلط پڑھ دیا۔ فرائیڈ چونکہ وہیں بیٹھا تھا تو اس نے مسکرا کر اسے درست لفظ یاد دلایا۔ تو یہاں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس نوجوان کا وہ لفظ بھول جانا محض اس کی مایوسی یا جذبات کی شدت کا نتیجہ تھا، یا خاص طور پر اس لفظ ایلیکویس کا ذہن سے نکل جانا کسی خاص راز کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نوجوان نے خود فرائیڈ کو یہی چیلنج کر دیا۔ واقعی اس نے خود چیلنج کیا؟ ہاں، اس نے فرائیڈ سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز بلا وجہ نہیں بھولی جاتی، تو آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ میرے اس بھولنے کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ واہ! اور فرائیڈ نے پھر کیا کیا؟ فرائیڈ نے وہیں ٹرین میں بیٹھے بیٹھے اپنا ایک خاص نفسیاتی طریقہ استعمال کیا جسے فری ایسوسیشن یا تداعی خیالات کہتے ہیں۔ فری ایسوسیشن؟ یہ ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں گی کہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ضرور۔ اس طریقے میں فرائیڈ نے نوجوان سے کہا کہ وہ بغیر کسی تنقید یا زیادہ سوچ بچار کے بس اس بھولے ہوئے لفظ ایلیکوس پر دھیان دے۔ یعنی بس لفظ کو ذہن میں رکھے؟ ہاں، اور جو بھی پہلا خیال ذہن میں آئے اسے بلا جھجک بولتا جائے۔ تو نوجوان نے کیا بولا؟ نوجوان نے سب سے پہلے اس لفظ کو حصوں میں توڑا۔
اے اور لیکوس۔ اس نے کہا کہ اس سے اس کے ذہن میں مایعات یعنی لیکوڈ کے خیالات آ رہے ہیں۔ اچھا، لیکوڈ۔ پھر لیکوڈ کی آواز سے وہ ریلکس کی طرف گیا، جس کا مطلب تبرکات یا بقیات ہے۔ ہاں، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ بالکل، اور تبرکات سے بات مختلف عیسائی صوفیہ تک جا پہنچی۔ اس نے سینٹ سائمن، سینٹ آگسٹین اور سینٹ بینیڈکٹ کے نام لیے۔ اب 1 منٹ رکیے گا، جی؟ مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ یہ تو بالکل بے ترتیب الفاظ کا ایک کھیل لگ رہا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ نہیں، مطلب مائع سے لے کر صوفیہ تک چھلانگ لگانے سے بھلا کسی کی یادداشت یا لفظ کے بھولنے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، یہ بہت رینڈم لگتا ہے، لیکن فرائیڈ جانتا تھا کہ یہ کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ان صوفیہ کے ذکر کے بعد وہ نوجوان اچانک اٹلی کے شہر نیپلز کے ایک بزرگ سینٹ جینوریس کے خون کے معجزے پر آ کر رک گیا۔ خون کا معجزہ؟ یہ کیا ہے؟ نیپلز کے ایک چرچ میں اس بزرگ کا جمع ہوا خون شیشی میں موجود ہے، اور ایک خاص تہوار کے دن وہ خون پگھل کر مائع بن جاتا ہے۔ او، تو یہاں مائع اور خون کا کنیکشن بن رہا ہے؟ بالکل، اور نوجوان نے بتایا کہ اگر اس خون کے پگھلنے کے عمل میں تاخیر ہو جائے تو وہاں کے لوگ سخت پریشان ہو جاتے ہیں، اسے ایک بری علامت سمجھتے ہیں۔ تو اس خون کے پگھلنے اور اس میں تاخیر پر پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے کیا نوجوان کے تاثرات کچھ بدلے؟ ہاں، یہی تو ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ بتاتے ہوئے نوجوان اچانک ہچکچانے لگا، اس نے بولنا بند کر دیا۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ایک انتہائی نجی اور ذاتی نوعیت کی بات آ گئی تھی۔ پہلے تو اس نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن فرائیڈ کی اصرار پر اس نے آخرکار سچ بتا دیا۔ تو وہ راز تھا کیا؟ اس نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ قبل اٹلی کے اسی شہر نیپلز گیا تھا، اور وہاں اس کی ملاقات ایک اطالوی خاتون سے ہوئی تھی۔ اور اب کیا؟ اب اسے سخت خوف لاحق ہے کہ کہیں اسے اس خاتون کی طرف سے یہ پیغام نہ مل جائے کہ اس کے مخصوص ایام یعنی اس کے کورسز تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں۔ او، یعنی اسے حمل کا ڈر تھا۔ بالکل، اور اب ذرا ان کڑیوں کو ملا کر دیکھیں۔ کیلنڈر کے صوفیہ، ایک خاص دن، خون کا پگھلنا، اور سب سے اہم، اس میں تاخیر پر شدید خوف۔ واہ، یہ سب دراصل اس خاتون کے ایام کی تاخیر اور اس پریشانی کا اشارہ تھے۔ یہ تو بہت گہرا کنیکشن ہے نا؟ اس نوجوان کے اندر دراصل ایک زبردست تصادم یا کانفلکٹ چل رہا تھا۔ کس طرح کا تصادم؟ دیکھیں، اس نے شعر میں شعوری طور پر ایک وارث یا نسل کی خواہش کی تھی کہ کوئی پیدا ہو جو انتقام لے۔ ہاں، بالکل۔ لیکن دوسری طرف لاشعوری طور پر وہ اپنی نجی زندگی میں اس اطالوی خاتون سے کسی بھی وارث یا بچے کی خبر سے سخت خوفزدہ تھا۔ یعنی ایک طرف وہ بچہ مانگ رہا ہے شعر میں، اور دوسری طرف حقیقت میں وہ اس سے دہشت زدہ ہے۔ بالکل، اور اسی لاشعوری خوف نے وارث یا کسی شخص کی نمائندگی کرنے والے اس لفظ یعنی ایلیکوس کو اس کے ذہن سے ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ حیرت انگیز۔ تو گویا ہمارا ذہن ایک ایسے حد سے زیادہ محتاط اور اوور پروٹیکٹیو اسسٹنٹ کی طرح کام کرتا ہے نا؟ اوور پروٹیکٹیو اسسٹنٹ؟ وہ کیسے؟ مطلب جیسے کوئی اسسٹنٹ باس کی ای میلز پڑھتا ہے اور ایسی ہر ای میل خود ہی چپکے سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے جس میں کوئی ایسا لفظ ہو جو باس کو پریشان کر سکتا ہو یا ٹینشن دے سکتا ہو۔ ہاں، یہ مثال بہت کمال کی ہے۔ ذہن بالکل ایسا ہی کرتا ہے۔ چیزوں کو بھولنا عموماً ایک اندرونی کشمکش یا انر کانفلکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی ذہن ناپسندیدہ خیالات کو ہم سے چھپاتا ہے۔ بالکل، جو چیز انسان کے لیے تکلیف دہ یا خوفناک ہو، ذہن اسے دبا دیتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہماری زبان کا استعمال اور ہماری یادداشت براہ راست ہمارے لاشعور میں موجود جذبات سے متاثر ہوتی ہے۔ تو لفظ کا بھول جانا محض ایک حادثہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں، بلکہ ذہن کی طرف سے خود کو پریشانی سے بچانے کی ایک لاشعوری کوشش تھی۔ یہ سب سن کر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم روزمرہ کی زندگی میں کوئی لفظ بھولتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا کوئی گہرا راز یا کوئی چھپا ہوا خوف کام کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا، ذرائع اس حوالے سے یہ واضح کرتے ہیں کہ ہر بھولنے کا عمل اتنا پیچیدہ یا ڈرامائی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تھکن واقعی صرف تھکن ہوتی ہے۔ شکر ہے، ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ میری ہر بھول کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے۔
لیکن ایک اہم بات ہے، جی جب ہم کسی لفظ کو بھول جاتے ہیں اور اس کی جگہ ہمارے ذہن میں مسلسل متبادل اور غلط الفاظ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر ریپریشن یا ناپسندیدہ خیالات کو دبانے ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھا، متبادل الفاظ؟ جیسے ہم کچھ اور بولنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بالکل، اور یہ ذہن کا ایک بڑا دلچسپ سمجھوتا یا کمپرومائز ہے۔ ذہن صرف چیزوں کو بھولتا نہیں ہے، وہ ایک ڈیل کرتا ہے۔ ڈیل؟ وہ کیسے؟ جیسے سورس میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ نوجوان ایلوکوینس بھولا تو اس کے ذہن میں بہت شدت سے ایک اور متبادل لفظ آ رہا تھا، اور وہ تھا ایکسوریار۔ اور اس لفظ کے ساتھ ہی اسے ایک اور لفظ یاد آ رہا تھا، ایکسورسزم۔ ایکسورسزم یعنی جسم سے کسی بری چیز کو نکالنا؟ جی ہاں، تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف ذہن اس متوقع بچے کے خوف کو چھپا رہا تھا اور دوسری طرف ایکزورسزم جیسے الفاظ کے ذریعے اس بات کا اشارہ بھی دے رہا تھا کہ وہ ایک مصیبت کو جسم سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ واہ، کیا کمال کی بات کی آپ نے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا ذہن مسلسل اس بات کے درمیان مذاکرات کر رہا ہوتا ہے کہ ہم شعوری طور پر کیا کہنا چاہتے ہیں اور لاشعوری طور پر ہم کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں۔ بالکل، ذہن کے اس کھیل کو سمجھنا بہت حیران کن ہے۔ واقعی، اور سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ لیکن آج کے لیے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جملے، اشعار یا الفاظ کو غلط کیوں یاد رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کون سے نفسیاتی عوامل کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے۔ فون پر ٹائپ کرتے ہوئے آٹو کریکٹ کی وجہ سے کسی اہم پیغام کا مطلب ہی کچھ سے کچھ ہو جانا، یہ تجربہ تو ہم سب کے لیے جانا پہچانا ہوگا۔ ہاں، اور اس کی وجہ سے شرمندگی بھی بہت ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن کیا ہوا اگر یہ پتا چلے کہ انسانی دماغ کے اندر بھی بالکل ایسا ہی ایک آٹو کریکٹ ہر وقت چل رہا ہے؟ دماغ کا اپنا آٹو کریکٹ؟ جی ہاں، ایک ایسا خودکار نظام جو محض ہجے نہیں بلکہ جذبات کے حساب سے پورے کے پورے الفاظ اور ان کا مطلب ہی بدل دیتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم سگمنڈ فرائیڈ کی کتاب کے چیپٹر 3 یعنی فارگیٹنگ آف نیمز اینڈ آرڈر آف ورڈز کو زیر بحث لائیں گے۔ یہ بہت ہی دلچسپ چیپٹر ہے۔ ہاں، اس حصے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم اکثر اشعار، مشہور اقتباسات یا جملے غلط کیوں یاد کرتے ہیں اور کیسے ہمارے لاشعوری خیالات ہمارے الفاظ اور یادداشت کو پوری طرح بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ عام طور پر جب انسان کسی نظم کے الفاظ بھول جاتا ہے یا کوئی نام غلط لے لیتا ہے تو اسے محض یادداشت کی کمزوری یا تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ صحیح، ہم کہتے ہیں نا کہ زبان پھسل گئی۔ بالکل، لیکن فرائیڈ کا یہ کام اس زاویے سے بہت انقلابی ہے کہ اس نے روزمرہ کی ان بظاہر معمولی غلطیوں کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھا، اور ڈاکٹر اے برل کی پیش کردہ ایک مثال اس نظریے کو یعنی یکسر مسترد کرتی ہے کہ بھول چوک محض ایک اتفاق ہے۔ اچھا، وہ کیسی مثال ہے؟ یہ مثال ایک انتہائی پڑھی لکھی خاتون کی ہے جو خود تقریر اور تلفظ سکھانے کی ماہر یعنی ٹیچر آف ایلوکیوشن تھیں۔ واہ، مطلب وہ تو زبان کی ماہر تھیں۔ بالکل، تو یہ خاتون ایک محفل میں گفتگو کے دوران جان کیٹس کی ایک بہت ہی مشہور نظم اوڈ ٹو اپولو سناتی ہیں، لیکن وہ اس نظم کے الفاظ کو بری طرح مسخ کر دیتی ہیں۔ میں یہاں تھوڑا الجھن کا شکار ہوں۔ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون بہت ذہین تھیں اور ماہر استاد تھیں، تو انہیں تو لمبا چوڑا مواد زبانی یاد رکھنے کی عادت ہوگی۔ ہاں، ظاہر ہے۔ تو کیا یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دن معمول سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں یا باتوں کے بہاؤ میں ان کی زبان پھسل گئی ہو؟ مطلب کیا ہم ہر چھوٹی غلطی کو لاشعور کے خاتے میں ڈال کر بات کا بتنگڑ تو نہیں بنا رہے؟ یہ شک بجا ہے، اور سائنس میں ہر چیز کو شکوک کی نگاہ سے دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہ محض ایک بے ترتیب غلطی یا زبان کا پھسلنا ہوتا تو الفاظ کی تبدیلی بے معنی ہوتی۔ یعنی الفاظ کچھ تک بندی والے ہوتے؟ جی، لیکن یہاں خاتون نے جو تبدیلیاں کی ان کی نوعیت دیکھیے۔ انہوں نے کیٹس کے اصل الفاظ ہالز آف گولڈ یعنی سونے کے شاندار محل کی جگہ ہاؤس آف گولڈ پڑھا، مطلب سونے کا گھر۔ محل کو گھر بنا دیا۔ ہاں، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن تبدیلی انہوں نے ایک اور مصرے میں کی۔ کیٹس کے اصل الفاظ ہیں ہیروئک ڈیڈز اینڈ سنگنگ آف فیٹ یعنی بہادری کے عظیم کارنامے اور قسمت کے گیت۔ صحیح۔ اس کی جگہ اس خاتون کے منہ سے نکلا
prosaic truths that came too late. واہ، یہ تو پوری لائن ہی بدل گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایسی عام، پھیکی اور تلخ سچائیاں جو بہت دیر سے سامنے آئیں. اب اگر الفاظ کے اس تضاد پر غور کیا جائے تو یہ کسی تھکاوٹ کا نتیجہ نہیں لگتا. ہاں، یہ تو ایک باقاعدہ شعوری تبدیلی معلوم ہوتی ہے. بالکل. عظیم الشان محلات عام سے گھروں میں بدل گئے اور بہادری کے کارنامے تلخ سچائیوں میں تبدیل ہو گئے. آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں. یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دماغ میں ایک اپنا آٹو کریکٹ موجود ہو، جو کسی انتہائی خوبصورت اور رومانوی خیال کو پکڑ کر اسے ایک تلخ اور مایوس کن حقیقت میں تبدیل کر رہا ہے. 100% درست. مطلب فون کا آٹو کریکٹ تو صرف گرامر ٹھیک کرتا ہے، لیکن دماغ کا یہ آٹو کریکٹ تو پوری کی پوری کہانی کا رخ ہی موڑ رہا ہے. اس خاتون کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ یہاں حیران انگیز بات یہ ہے کہ اس معمے کا حل اس خاتون کے ماضی کے ایک انتہائی تلخ اور ذاتی تجربے میں چھپا ہوا تھا. اچھا، کوئی صدمہ تھا؟ ہاں، ڈاکٹر بیرل نے جب اس معاملے کی مزید کھوج لگائی تو پتہ چلا کہ 12 سال پہلے جب وہ محض 18 سال کی تھیں، انہیں ایک نوجوان تھیٹر اداکار سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی. وہ تھیٹر اداکار؟ جی، وہ نوجوان بہت پرکشش، ذہین لیکن غیر مستقل مزاج تھا. اس خاتون نے محبت میں اندھا ہو کر اسے اپنا اپولو یعنی دیوتا اور ہیرو سمجھ لیا تھا. اور یہ نظم اسی لیے یاد کی گئی تھی؟ بالکل. یہ نظم انہوں نے خاص طور پر اسی نوجوان کے لیے یاد کی تھی، لیکن اس شخص نے انہیں شدید دھوکہ دیا اور ایک انتہائی امیر لڑکی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی. تو گویا اس ذاتی تجربے کی تلخی اور شدید مایوسی نے خاتون کی یادداشت کو ڈسٹارٹ کر دیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. زبردست. یہی وہ نفسیاتی میکانزم ہے جو یہاں کام کر رہا تھا. غیر شعوری طور پر اس کے دماغ نے اس پرانی رومانوی یاد کو خاتون کی موجودہ حقیقت پسندانہ اور تلخ سوچ کے سانچے میں ڈھال دیا. تو محفل میں ایسا کیا ہوا کہ اچانک یہ نظم یاد آ گئی؟ اس محفل میں دراصل محبت کرنے والوں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ کیسے محبت میں انسان دوسرے کو دیوتا بنا لیتا ہے. اس گفتگو نے لاشعوری طور پر اس پرانے صدمے کو جگا دیا. اور پھر دماغ نے آٹو کریکٹ آن کر دیا؟ جی. ذہن اس شدید تکلیف دہ حقیقت کو شعور کی سطح پر تو نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن نظم کے الفاظ میں جو لاشعوری تبدیلیاں ہوئیں، انہوں نے خاتون کی موجودہ ذہنی کیفیت کا سارا راز کھول دیا. ان کا لاشعور ان رومانوی الفاظ کو بولنے سے انکاری تھا جو اب ان کے لیے ایک جھوٹ بن چکے تھے. بہت دلچسپ. ہم نے دیکھا کہ دماغ ایک پرانے صدمے اور مایوسی کو چھپانے کے لیے محض الفاظ بدل دیتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب خطرہ صرف ایک پرانی رومانوی یاد کا نہ ہو بلکہ آپ کی اپنی جان کا ہو؟ جان کا خطرہ؟ ہاں، جب بات انسان کی بقا کی ہو تو کیا دماغ کا یہ آٹو کریکٹ محض الفاظ بدلنے پر اکتفا کرتا ہے یا وہ کسی زیادہ سخت حفاظتی اقدام کی طرف جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو ہمیں سیدھا کارل جنگ کی ایک انتہائی مشہور کیس اسٹڈی کی طرف لے جاتا ہے. یہاں دماغ صرف الفاظ بدلتا نہیں ہے بلکہ خطرے کو بھاپ کر ایک مکمل شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے. مکمل شٹ ڈاؤن کیسے؟ یہ واقعہ ایک شخص کا ہے جو ایک محفل میں ایک مشہور نظم سنا رہا تھا جس کا عنوان تھا ایک چیڑ کا درخت اکیلا کھڑا ہے. یہ ایک ایسی نظم تھی جو اسے زبانی یاد تھی. صحیح. وہ بہت روانی سے اسے پڑھ رہا تھا، لیکن جب وہ ایک خاص لائن پر پہنچتا ہے جس میں الفاظ تھے ود دا وائٹ شیٹ یعنی سفید چادر کے ساتھ، تو وہ بری طرح اٹک جاتا ہے. اور آگے کیا ہوتا ہے؟ بس اس کا ذہن بالکل خالی ہو جاتا ہے اور آگے کے الفاظ اس کے ذہن سے مکمل طور پر محو ہو جاتے ہیں. لیکن ذہن کا اس طرح مکمل طور پر بلینک ہو جانا تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے ہم سبھی کبھی نہ کبھی بولتے ہوئے کوئی لفظ بھول جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی نظم جو پوری طرح یاد ہو، اس کی صرف ایک ہی لائن بلکہ ایک ہی فکرے پر آ کر ذہن کا فیوز اڑ جانا، اس کی کیا سائنسی یا نفسیاتی وضاحت ہو سکتی ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ صرف اسی لائن پر کیوں اٹکا؟ ہاں، کیا اس کا تعلق واقعی موت کے خوف سے تھا؟ بالکل تھا. یونگ نے اس معمے کو حل کرنے کے لیے ایک خاص نفسیاتی ٹیکنیک استعمال کی جسے فری ایسوسیشن یا آزادانہ خیالات کا بہاؤ کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ وہ شعوری طور پر یاد کرنے کی کوشش ترک کر دے اور صرف ان الفاظ یعنی سفید چادر پر دھیان دے کر جو بھی پہلا خیال ذہن میں آئے اسے بغیر سینسر کیے بول دے. اچھا، تو پھر کیا نکلا وہاں سے؟
جب اس شخص نے ایسا کیا تو اس کے خیالات کی کڑیاں کچھ یوں جڑیں۔ سفید چادر کے تصور نے سب سے پہلے اس کے ذہن میں ایک لاش پر پڑی سفید چادر کا خاکہ ابھارا۔ اوہ، کفن؟ جی ہاں، اور اس لاش کے تصور نے اسے فوراً اپنے ایک دوست کے بھائی کی یاد دلائی جس کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کڑیاں یقیناً صرف اس کے دوست کے بھائی تک محدود نہیں رہی ہوں گی، بلکہ وہ سیدھا اس شخص کے اپنے سب سے گہرے خوف تک پہنچی ہوں گی۔ آخر کسی اور کی موت انسان کی یادداشت کا سرکٹ اس طرح تو نہیں اڑاتی۔ آپ بالکل صحیح سمجھے، وہ کڑیاں سیدھی اس کی اپنی ذات کے خطرے تک جا رہی تھیں۔ وہ دوست کا بھائی دراصل دل کے دورے سے مرا تھا، اور اس کے دل کے دورے کی وجہ اس کا شدید موٹاپا تھا۔ اچھا، اور وہ شخص جو نظم سنا رہا تھا؟ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ شخص خود بھی بہت زیادہ موٹا تھا۔ اوہ، اب سمجھ آیا۔ جی، اس کا دوست بھی موٹا تھا، اور سب سے تشویشناک بات یہ تھی کہ اس کے اپنے خاندان میں دل کی بیماریوں کی ہسٹری موجود تھی۔ اس کے دادا کی موت بھی دل کے دورے سے ہوئی تھی۔ تو یہ تو ایک چلتا پھرتا ٹائم بام تھا۔ بالکل۔ اس شخص نے حال ہی میں اپنے موٹاپے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس کا علاج بھی شروع کیا تھا۔ تو صورتحال یہ تھی کہ موٹاپا اور دل کا دورہ اس کے لیے کوئی دور کی بات نہیں، بلکہ ایک منڈلاتا ہوا خطرہ تھا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے لاشعور ایک چوکنا باڈی گارڈ کی طرح کام کر رہا ہے، ایک ایسا باڈی گارڈ جو اندھے عقیدے پر چلتا ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ شخص محفل میں نظم بھولنے پر کتنا بے وقوف لگے گا۔ بالکل، اسے سماجی عزت کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، باڈی گارڈ کا واحد مقصد اس شخص کو موت کے اس خوفناک خیال اور اس سے پیدا ہونے والے شدید ذہنی دباؤ اور پینک اٹیک سے بچانا ہے۔ جیسے ہی اس شخص کے منہ سے سفید چادر نکلنے لگا، لاشعوری باڈی گارڈ نے فوراً حساب لگایا۔ سفید چادر مطلب لاش، لاش مطلب دل کا دورہ، دل کے دورہ مطلب موت کا خطرہ، اور اس نے فوراً ایمرجنسی بریک لگا دی۔ بالکل۔ دماغ نے اس شخص کو اس جملے سے دور رکھ کر دراصل اسے موت کے خوفناک خیال سے بچا لیا۔ یہ باڈی گارڈ والی تشبیہ اس پورے میکانزم کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ یہ ایمرجنسی بریک بہت ہی پیچیدہ طریقے سے کام کرتی ہے۔ ہمارا ذہن لمحوں کے اندر مستقبل کی منظر کشی کر لیتا ہے۔ یعنی وہ پہلے سے دیکھ لیتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جی، وہ جانتا ہے کہ اگر یہ لفظ ادا ہو گیا تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے سارے تکلیف دہ خیالات کانشیس مائنڈ یعنی شعور میں آ جائیں گے۔ اس لیے وہ اس مخصوص لفظ تک جانے والے تمام نیورل پاتھ ویز کو عارضی طور پر بلاک کر دیتا ہے۔ واہ! اسے نفسیات کی زبان میں ڈیفنس میکانزم کہتے ہیں۔ دماغ ہمیشہ ہمیں جسمانی اور ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ تو دماغ ایک طرف رومانوی تکلیف کو ایڈٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف موت کے خوف سے بچانے کے لیے ایمرجنسی بریک لگا کر الفاظ غائب کر رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن انسان صرف جسمانی موت یا پرانے صدموں سے تو نہیں ڈرتا۔ سماجی موت، محفل میں ذلت یا کسی ناخوشگوار صورتحال کا خوف بھی تو انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ 100%۔ تو کیا دماغ ہمیں سماجی خطرات اور محفل میں ہونے والی شرمندگی سے بچانے کے لیے بھی یہی باڈی گارڈ والا کام کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر فرینچی کے اپنے ایک ذاتی واقعہ سے ملتا ہے۔ یہ واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ دماغ ہمیں سماجی الجھنوں اور شرمندگی سے بچانے کے لیے بھی بالکل اتنی ہی تیزی سے کام کرتا ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ واقعہ محفل میں ہونے والی ایک سماجی بحث کے گرد گھومتا ہے۔ فرینچی ایک سماجی تقریب میں موجود تھے جہاں ایک شخص نے ایک مشہور فرانسیسی کہاوت دہرائی جس کا مطلب ہے کہ سب کچھ سمجھنا، سب کچھ معاف کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرینچی نے اس پر فوراً ایک تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ معاف کرنے کا کام تو خدا اور پادریوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کافی تیز جواب تھا۔ ہاں، محفل میں ان کی اس بات کو بہت سراہا گیا، جس سے ان کا حوصلہ بڑھا اور انہوں نے سوچا کہ وہ اپنا ہی بنایا ہوا ایک شاندار طنزیہ جملہ اس محفل میں سنائیں۔ اپنا ہی بنایا ہوا جملہ؟ یہ سن کر تھوڑی حیرانی ہوتی ہے۔ یہ تو ناممکن سا لگتا ہے کہ انسان اپنا ہی تخلیق کیا ہوا لطیفہ یا جملہ بھول جائے۔ بالکل۔ ہم تو عام طور پر محفلوں میں اپنی کہی ہوئی شاندار باتوں کو یاد رکھنے اور سنانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں تاکہ لوگوں کو متاثر کر سکیں، تو وہ کیسے بھول گئے؟
یہی تو اس واقعے کا سب سے اہم اور دلچسپ پہلو ہے۔ وہ جملہ دراصل ایک اور مشہور کہاوت انسان کے لیے کوئی بھی انسانی چیز اجنبی نہیں کا ایک طنزیہ اور نفسیاتی بگاڑ تھا۔ اچھا، انہوں نے اسے کیسے بدلا تھا؟ انہوں نے کسی پرانے دوست کے ساتھ مل کر اپنا جملہ بنایا تھا کہ انسان کے لیے کوئی بھی حیوانی چیز اجنبی نہیں۔ او، حیوانی چیز۔ جی، nothing animal is foreign to me، یہ انسان کی لاشعوری اور حیوانی جبلتوں کی طرف ایک گہرا اور قدرے تلخ اشارہ تھا۔ لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہوئی کہ عین اس وقت جب وہ یہ اپنا ہی شاندار جملہ سنانے والے تھے، وہ اسے بالکل بھول گئے۔ مطلب ان کا ذہن ایک دم صاف ہو گیا؟ بالکل بلینک۔ وہ اس قدر الجھن کا شکار ہوئے کہ انہیں محفل سے اٹھ کر ایک خالی اور پرسکون کمرے میں جانا پڑا تاکہ وہ اپنے خیالات کو اکٹھا کر سکیں۔ یہ تو واقعی ایک عجیب صورتحال ہے۔ اس کمرے میں جانے سے پہلے اس محفل میں ایسا کیا خطرہ تھا جس نے ان کے دماغ کو وہ جملہ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور کر دیا؟ محفل میں تو ان کی باتوں کو سراہا جا رہا تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں اور اس واقعے کے سماجی سیاق و سباق کو سمجھیں تو ہمیں اس محفل کے ماحول اور وہاں موجود لوگوں پر غور کرنا ہوگا۔ اچھا، وہاں اور کون تھا؟ یہیں پر دماغ کا پریڈکٹیو پروسیسنگ والا نظام سامنے آتا ہے۔ اس محفل میں ڈاکٹر فرینچی کے اسی دوست کی نوجوان بیوی بھی بیٹھی تھی جس کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ جملہ تخلیق کیا تھا۔ اوہ، اب کڑیاں مل رہی ہیں۔ جی، لاشعور نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس محفل کا جائزہ لیا۔ اس نوجوان خاتون کے بارے میں ان کا لاشعور جانتا تھا کہ وہ اس قسم کے تلخ، غیر روایتی، حیوانی جبلتوں والے اور نفسیاتی حوالے سے پیچیدہ خیالات سننے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھی۔ اوہ، تو دماغ نے ایک مائکرو سیکنڈ میں پوری فلم چلا لی۔ اگر وہ یہ جملہ وہاں بول دیتے تو وہ نوجوان خاتون شوق میں آ سکتی تھی۔ بالکل، اور محفل کا ماحول خراب ہو سکتا تھا۔ ہاں، اور ایک بہت ہی ناخوشگوار بحث چھڑ سکتی تھی۔ فرینچی کو اس سماجی شرمندگی اور محفل کا مزہ کرکرا کرنے کے الزام سے بچانے کے لیے دماغ نے مداخلت کی۔ 100% درست۔ لاشعور نے یہ بات بھانپ لی کہ یہ جملہ وہاں ایک سماجی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اس الجھن اور ناخوشگوار صورتحال سے بچانے کے لیے دماغ نے اس جملے کو عارضی طور پر غائب کر دیا۔ جیسے کمپیوٹر کی فائل ہائیڈ کر دیتے ہیں؟ بالکل، جسے ہم ٹیمپرری ایمنیشیا کہہ سکتے ہیں۔ دماغ نے اس جملے کی فائل کو وقتی طور پر چھپا دیا۔ جیسے ہی وہ محفل سے اٹھ کر ایک خالی اور پرسکون کمرے میں گئے جہاں وہ سماجی سینسرشپ اور وہ نوجوان خاتون موجود نہیں تھیں، وہ خطرہ ٹل گیا اور وہ جملہ فوراً ان کے ذہن میں واپس آ گیا۔ واہ، یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ان کی یادداشت خراب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک وقتی سماجی ضرورت کے تحت ان کے دماغ نے ان کی زبان پر تالا ڈال دیا تھا۔ بالکل، ایک شرمندگی سے بچنے کے لیے۔ یہ سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے اندر ایک انتہائی ہوشیار، خاموش اور چوکنا مینیجر بیٹھا ہے جو ہر وقت صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کس محفل میں ہیں، ہمارے ارد گرد کون لوگ ہیں، ہماری کون سی بات کسی کو ناراض یا پریشان کر سکتی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم کوئی ایسی بات کہہ کر پھنس جائیں، وہ خاموش مینیجر اس بات کو ہی ہمارے ذہن سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے آج کی اس گفتگو میں کئی مختلف اور حیران کن مثالوں پر بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک رومانوی دھوکے نے ایک پڑھی لکھی خاتون سے کیٹس کی نظم کے الفاظ بدلوا دیے۔ بالکل۔ پھر ہم نے کارل یونگ کے اس واقعے پر بات کی جہاں موت کے لاشعوری خوف نے ایک شخص کو نظم کی ایک مخصوص لائن پر اٹکا دیا، اور پھر ہم نے ڈاکٹر فرینچی کے واقعے میں دیکھا کہ کیسے دماغ ہمیں سماجی الجھنوں سے بچانے کے لیے ہمارے ہی بنائے ہوئے جملے ہمیں بھلا دیتا ہے۔ صحیح۔ ان تمام واقعات کو اگر ہم ایک سادہ سی حقیقت میں سموئیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن ہمیشہ معلومات سے معنی بناتا ہے۔ ہماری کوئی بھی غلط یادداشت، الفاظ کا پھسلنا یا بھولنا کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ یہ اس پورے مطالعے کا سب سے بنیادی اور اہم اصول ہے۔ فرائیڈ کا یہ کام ہمیں بتاتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم محض روزمرہ کی تھکاوٹ، بڑھتی عمر یا زبان کا پھسلنا قرار دے کر رد کر دیتے ہیں، وہ دراصل ہمارے لاشعور کی طرف سے بھیجے گئے پیغامات ہوتے ہیں۔ یعنی وہ غلطیاں نہیں ہوتی، سگنلز ہوتے ہیں۔ جی، لاشعور کوئی بے جان یا غیر فعال چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی فعال قوت ہے جو ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت ایک خاموش جنگ لڑ رہی ہوتی ہے۔
ہمارے دبے ہوئے جذبات اور حل نہ ہونے والے صدمے ہمیشہ ہماری باتوں اور بظاہر معمولی غلطیوں میں اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ علم محض کتابوں یا نفسیات دانوں کے کلینک تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق ہماری روزمرہ کی عملی زندگی پر بہت گہرا ہے۔ یہ مطالعہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی باتوں پر زیادہ گہرائی سے غور کریں۔ بالکل، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کا ایک نیا ٹول مل جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، پچھلی بار جب آپ گفتگو کے دوران کوئی عام سا لفظ کہتے کہتے اٹک گئے تھے یا کسی پرانے دوست کا نام اچانک آپ کے ذہن سے نکل گیا تھا، تو کیا وہ محض تھکاوٹ تھی یا آپ کا دماغ آپ کو کسی ناخوشگوار احساس سے بچانے کے لیے ایک سرکٹ کاٹ رہا تھا؟ یہ بظاہر بے معنی لگنے والی غلطیاں دراصل گہری سچائی بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ ہمارے اندر کی سچائی ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں اپنے ہی ذہن کے ان گوشوں سے متعارف کرواتی ہیں جنہیں ہم شعوری طور پر نظر انداز کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے خوف، اپنی خواہشات اور اپنے پوشیدہ جذبات کو سمجھنے کا موقع دیتی ہیں، بشرطے کہ ہم انہیں محض غلطی سمجھ کر درگزر کرنے کے بجائے ان پر غور کرنے کی ہمت کریں۔ 100%۔ ہمارا دماغ ہر وقت ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں بس اسے سننے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس دریافت کے سفر کو اگلی منزل کی طرف موڑیں۔ بالکل۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم چائلڈہڈ میموریز اور کنسیلنگ میموریز کے بارے میں بات کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہماری بچپن کی یادیں حقیقت کیوں نہیں ہوتیں۔ یہ ہمارا چوتھا اور آخری حصہ ہے۔ ہاں بالکل، چوتھا اور آخری حصہ، اور یہ حصہ واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج کے اس گہرے تجزیے کا بنیادی مشن سگمنڈ فرائیڈ کی کتاب کے چوتھے باب یعنی چائلڈہڈ اینڈ کنسیلنگ میموریز کی نفسیاتی گہرائیوں میں اترنا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے، جی پوچھیے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمیں بچپن کے بڑے بڑے حادثات جیسے کسی قریبی عزیز کا بچھڑنا یا کوئی بہت بڑی خوشی اکثر بالکل بھول جاتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی دوپہر کو مٹی میں کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ایک خاص رنگ کا پتھر یا کسی پرانے صوفے کے کپڑے کی بناوٹ وہ زندگی بھر ذہن کی اسکرین پر بالکل کسی ہائی ڈیفینیشن تصویر کی طرح نقش رہتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور حقیقت کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ یعنی ذہن ان غیر اہم اور بظاہر بے معنی ٹکڑوں کو اتنی شدت سے کیوں سنبھال کر رکھتا ہے جبکہ زندگی بدل دینے والے واقعات کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یادداشت کو ایک ایسی الماری سمجھتے ہیں جہاں ہم نے اپنی گزری ہوئی زندگی کی فائلز بالکل ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں جیسے وہ واقعی ہوئی تھیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری میموری کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہے یا کوئی سیکیورٹی کیمرہ ہے جسے ہم جب چاہیں پلے کر کے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن نفسیات اور خاص طور پر فرائیڈ کا یہ تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ میموری، یادداشت کوئی غیر جانبدار کیمرہ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ، پراسرار اور واقعی ایک تخلیقی عمل ہے۔ تخلیقی عمل یعنی ذہن خود سے چیزیں بنا رہا ہے؟ بالکل، ذہن صرف معلومات کو جمع نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ مسلسل ان میں کانٹ چھانٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ہمارے لاشعور کے بہت گہرے اور بعض اوقات دفاعی مقاصد چھپے ہوتے ہیں۔ ذہن حقیقت کو اس لیے مسخ کرتا ہے، یعنی بدلتا ہے، تاکہ وہ انسان کی شخصیت اور اس کے جذباتی توازن کو برقرار رکھ سکے۔ یہ تصور کہ ہمارا اپنا ذہن ہم سے جھوٹ بول رہا ہے یا کم از کم سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے، یہ تھوڑا سا پریشان کن بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ میں حیران ہوتی ہوں اس پر۔ ہاں، پریشان کن تو ہے۔ تو آئیے اس کی بنیاد سے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چائلڈہڈ ایمنیشیا یعنی بچپن کی بھول کا ذکر کرتے ہیں۔ ذرا ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری بچپن کی یادیں اکثر ادھوری یا نامکمل ہوتی ہیں، لیکن میرا سوال اس کے کیوں پر ہے۔ صحیح۔ ایک بچہ جو تیزی سے زبان سیکھ رہا ہے، چلنا سیکھ رہا ہے، اس کا دماغ تو ایک سپنج کی طرح معلومات جذب کر رہا ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنے ابتدائی 4-5 سالوں کی کہانی کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ سوال نفسیات کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چھوٹے بچے کی جذباتی دنیا کی شدت کو محسوس کرنا ہوگا۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ بچے کی دنیا بہت سادی ہوتی ہے۔ ہاں، مطلب بھوک لگی تو رو دیا، کھلونا مل گیا تو ہنس دیا۔ ایگزیکٹلی۔
لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ایک 3 یا 4 سال کا بچہ انتہائی پیچیدہ اور شدید جذبات کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حسد، خوف، شدید محبت اور عدم تحفظ جیسے جذبات کو 100% شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس ان طاقتور جذبات کو سنبھالنے یا سمجھنے کے لیے کوئی پختہ شعور یا عقلی ڈھانچہ نہیں ہوتا۔ یعنی جذبات کا طوفان تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کو برداشت کرنے والا برتن یعنی شعور وہ ابھی بہت کمزور ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ذہن کا دفاعی نظام حرکت میں آتا ہے۔ ان ابتدائی سالوں کے جذباتی تصادم، خاص طور پر والدین کے ساتھ جڑے ہوئے پیچیدہ احساسات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ اگر وہ شعور میں اسی طرح زندہ رہیں تو انسان کی ذہنی نشوونما رک جائے۔ واقعی؟ تو پھر ذہن اس سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ذہن شعوری طور پر ایک پردہ گرا دیتا ہے۔ نفسیات میں اسے ہی چائلڈہڈ ایمنیشیا کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی قدرتی دھندلاپن نہیں ہے جیسے کسی پرانی تصویر کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ تو کیا یہ ایک ایکٹیو پروسیس ہے؟ ہاں، یہ ایک فعال اور شعوری کوشش ہے، ایک قسم کا کوارنٹین ہے جہاں ذہن ان شدید جذباتی طوفانوں کو دبا کر لاشعور کے تہہ خانے میں مکفل کر دیتا ہے تاکہ بچے کی نشوونما بنا کسی خوف کے آگے بڑھ سکے۔ صحیح، میں اس کی منطق سمجھ سکتی ہوں۔ یہ اصل میں بقا یا سروائیول کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے۔ کیا بات؟ اگر ذہن نے سب کچھ تہہ خانے میں بند کر ہی دیا ہے تو پھر کچھ یادیں اتنی واضح کیوں رہ جاتی ہیں؟ مطلب اگر میں اپنی ہی بات کروں تو مجھے اپنے بچپن کی ایک یاد بہت صاف نظر آتی ہے۔ اچھا، بتائیے۔ میں شاید کوئی 4 سال کی ہوں اور ایک بڑے سے درخت کے گرد بھاگ رہی ہوں۔ اس یاد میں اتنے واضح رنگ اور اتنی تفصیلات ہیں کہ کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ یاد دھندلی ہے یا جھوٹی ہے۔ اگر ذہن نے سب دبا دیا تھا تو اس ایک منظر کو HD کوالٹی میں کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہیں سے اس نظریے کا سب سے چونکا دینے والا حصہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی جس یاد کا ذکر کیا جو بہت واضح، روشن اور ویژول شکل میں محفوظ ہے، ذرائع کے مطابق وہ اصل میں کوئی سچی یا واقعی اصلی یاد ہے ہی نہیں۔ ایک منٹ، کیا مطلب سچی یاد نہیں ہے؟ مجھے تو بالکل صاف یاد ہے۔ فرائیڈ یہی تو کہتا ہے کہ بچپن کی وہ یادیں جو حد سے زیادہ واضح ہوتی ہیں وہ دراصل بعد کی زندگی کے خیالات، اثرات اور خواہشات سے ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ وہ ثبوت کیا ہے؟ جب آپ اس درخت کے گرد بھاگنے والے منظر کو ذہن میں لاتی ہیں تو ذرا غور کریں، کیا آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں جیسے ہم عام زندگی دیکھتے ہیں، یا آپ خود کو بھی اس منظر میں بھاگتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ ذرا ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب سی بات آپ نے پوچھ لی۔ اگر میں بغور سوچوں تو ہاں، مجھے اپنا آپ اس درخت کے گرد بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ یعنی میں اس منظر کے اندر موجود ہوں اور خود کو باہر سے دیکھ رہی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی فلم کا کیمرہ کسی کردار کو دکھا رہا ہو، لیکن حقیقت میں تو میں خود کو نہیں دیکھ سکتی تھی نا۔ ایگزیکٹلی، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ یادیں اصل واقعے کی لائیو ریکارڈنگ بالکل نہیں ہیں۔ جب آپ حقیقت میں 4 سال کی عمر میں اس درخت کے گرد بھاگ رہی تھیں تو آپ کی آنکھیں درخت کو، گھاس کو یا آسمان کو دیکھ رہی تھی، آپ خود کو باہر سے تو نہیں دیکھ سکتی تھی نا۔ ہاں، ظاہر ہے یہ تو ناممکن ہے۔ تو بچپن کی یاد میں خود کو ایک تیسرے شخص کی حیثیت سے دیکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ یاد بعد میں شعور کے پختہ ہونے کے بعد دوبارہ ترتیب دی گئی ہے۔ ذہن نے بعد کی معلومات، کسی کی سنائی ہوئی کہانی یا پرانی تصویروں کو ملا کر ایک نیا منظر تخلیق کیا اور اسے ایک سچی یاد کا لیبل لگا کر سیو کر لیا۔ باپ رے، یہ بات واقعی تھوڑی پریشان کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ذہن ایک ماہر فلم ایڈیٹر کی طرح مناظر کو کاٹ چھانٹ کر، کیمرے کے زاویے بدل کر ہمیں ایک ایسی فلم دکھا رہا ہے جو کبھی اس طرح شوٹ ہی نہیں ہوئی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ذہن خود یہ ساری محنت کر کے اتنے مناظر تراش کر یہ یادیں بنا رہا ہے تو اسے ایسی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صحیح سوال ہے۔ وہ ان یادوں کو بناتا ہی کیوں ہے؟ وہ بس وہاں ایک خالی جگہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ اس سوال کا جواب ہمیں اس باب کی سب سے اہم تصور یعنی کنسیلنگ میموریز، جسے اردو میں ہم چھپانے والی یادیں کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف لے جاتا ہے۔
ذہن یہ تخلیقی کام کسی بے مقصد تفریح کے لیے نہیں کرتا۔ تو اس کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے؟ ہاں، وہ یہ بظاہر غیر اہم، معمولی اور بے ضرار سی یادیں اس لیے تخلیق کرتا ہے تاکہ وہ ان کے پیچھے کسی بہت بڑی، اہم اور تکلیف دہ یاد کو چھپا سکے۔ اسے آپ ایک پردہ یا اسکرین کہہ سکتی ہیں، اور اسی لیے نفسیات میں انہیں اسکرین میموریز بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اصلی یاد کوئی اور ہی ہوتی ہے؟ جی، جب بچپن کا کوئی ایسا تجربہ، صدمہ یا خواہش جس کا سامنا کرنا کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو، اسے ذہن دبا دیتا ہے۔ لیکن نفسیات کا ایک اصول ہے کہ جذباتی توانائی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صحیح، جذبات کہیں نہ کہیں تو جائیں گے۔ بالکل، اگر ایک خوف یا تکلیف موجود ہے تو اس کی انرجی غائب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ذہن اس انرجی کو کسی اور بظاہر محفوظ اور معمولی یاد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اگر میں اس کو ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا یہ کچھ ایسا نہیں ہے جیسے آپ کے کمرے کی دیوار میں کوئی بہت بڑی، گہری اور بدنما درار آ جائے؟ اچھا۔ اور اب اس درار کو ٹھیک کرنا، سیمنٹ لانا اور دیوار کو دوبارہ بنانا ظاہر ہے ایک مشکل اور تکلیف دہ کام ہے۔ تو اس کے بجائے آپ اس درار کے عین اوپر ایک بہت ہی خوبصورت سا روشن رنگوں والا سٹیکر چپکا دیتے۔ واہ، یہ بہت عمدہ تشبیہ ہے نا؟ ہاں۔ اب جو بھی شخص اس کمرے میں آئے گا اس کی نظر سیدھی اس پیارے سے سٹیکر پر جائے گی، کسی کو وہ درار نظر نہیں آئے گی، اور کچھ عرصے بعد آپ خود بھی بھول جائیں گے کہ اس سٹیکر کے پیچھے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار ہے، لیکن درار تو وہیں موجود ہے۔ یہ واقعی ایک بالکل بہترین اور جامع مثال ہے۔ نفسیات کی زبان میں اس عمل کو، اس سٹیکر چپکانے والے عمل کو ڈسپلیسمنٹ یا منتقی کہتے ہیں۔ ڈسپلیسمنٹ، اچھا۔ ذہن اپنی تمام تر توجہ، جذباتی بوجھ اور اہمیت کو ایک انتہائی حساس اور پریشان کن خیال سے ہٹا کر کسی دوسری غیر اہم لیکن محفوظ چیز پر منتقل کر دیتا ہے۔ یہ انسان کو شدید ذہنی الجھن، اضطراب اور خوف سے بچانے کا ایک لاشعوری طریقہ ہے۔ تو جو یاد ہمیں اتنی صاف نظر آتی ہے، وہ معمولی یاد جو ذہن پر اتنی گہرائی سے نقش ہوتی ہے، وہ اس لیے اتنی واضح ہوتی ہے کیونکہ وہ دراصل اپنے اندر اس چھپائی گئی اہم یاد کی ساری جذباتی شدت کو سنبھالے ہوئے ہوتی ہے۔ وہ اسٹیکر اس لیے اتنا چمکدار ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے دیوار کی سب سے گہری درار ہوتی ہے۔ باپ رے، یہ لاشعور کی کتنی حیران کن انجینئرنگ ہے۔ لیکن مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ میں ڈسپلیسمنٹ کی تھیوری تو سمجھ گئی، جی، لیکن کیا ایک چھوٹا بچہ واقعی اتنی پیچیدہ اسکرپٹ رائٹنگ کر سکتا ہے؟ کیا واقعی بچے کا ذہن اتنی باریک بینی سے ایک صدمے کو کسی اور چیز پر منتقل کر سکتا ہے؟ میں چاہوں گی کہ ہم ذرائع میں دی گئی حقیقی مثالوں پر بات کریں، کیونکہ تھیوری میں تو سب کچھ بہت پرفیکٹ لگتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور فرائیڈ کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ وہ نظریات کو کلینکل مثالوں سے ثابت کرتا تھا۔ ذرائع میں ایک بہت ہی دلچسپ مثال ایک 24 سالہ نوجوان کی دی گئی ہے۔ اچھا، کیا مثال ہے وہ؟ جب اس نوجوان کے ذہن کا تجزیہ کیا گیا تو اس کے بچپن کی سب سے پرانی اور سب سے واضح یاد یہ تھی کہ وہ 5 سال کا ہے، وہ ایک باغ میں بیٹھا ہے اور اس کی خالہ اسے انگریزی حروف تہجی ایم اور این کے درمیان فرق سکھا رہی ہیں۔ ایم اور این کا فرق؟ خالہ اسے بتا رہی ہیں کہ دیکھو، ایم میں ایک لکیر زیادہ ہوتی ہے جبکہ این میں ایک لکیر کم ہوتی ہے۔ بظاہر یہ ایک نہایت معصوم، تعلیمی اور عام سی یاد لگتی ہے جو شاید کسی بھی بچے کو یاد ہو۔ مجھے یہیں آپ کو روکنا پڑے گا۔ کیا واقعی اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ جی بالکل۔ میرا مطلب ہے ہر بچے کو حروف تہجی سیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ایم اور این کی الجھن تو بہت ہی عام ہے۔ کیا فرائیڈ محض ایک عام سی بات کو زبردستی کوئی نفسیاتی رنگ تو نہیں دے رہا؟ کیا ہم ایک معصوم تعلیمی یاد کو خواہ مشکوک نہیں بنا رہے؟ آپ کا یہ شکوک و شبہات ظاہر کرنا بالکل فطری ہے، اور فرائیڈ کے دور میں بھی اس پر یہی تنقید ہوتی تھی۔ لیکن فرائیڈ یہ واضح کرتا ہے کہ یاد کا مواد عام ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شدت اور اس کا باقی یادوں کے ہجوم میں سے اکیلا کھڑا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی جذباتی قوت کام کر رہی ہے۔ اچھا، تو اس لڑکے کے معاملے میں اصل بات کیا تھی؟ جب فرائیڈ نے اس نوجوان کے ساتھ فری ایسوسیشن یعنی تداعی آزاد کے ذریعے اس یاد کو کھنگالا،
تو حقیقت سامنے آئی۔ اس 5 سال کی عمر میں یہ بچہ دراصل لڑکے اور لڑکی کے جسمانی فرق کے حوالے سے شدید تجسس اور کشمکش کا شکار تھا۔ اوہ، صحیح۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی انیٹمی یعنی جسمانی ساخت میں کیا فرق ہے، اور اس نے اپنے مشاہدے سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ لڑکے کے پاس جسم کا ایک حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو چونکہ یہ ایک ایسا سوال تھا جو وہ اپنے معاشرے، اپنے والدین یا کسی اور سے کھلے عام نہیں پوچھ سکتا تھا، اس لیے اس کے ذہن نے اس تجسس کو چھپانے کا فیصلہ کیا۔ بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایک سماجی اور اخلاقی طور پر ممنوع موضوع تھا، جس سے بچے کے ذہن کو مزاحمت کا سامنا تھا، لہٰذا ذہن نے کمال ہوشیاری سے ڈسپلیسمنٹ یا منتقلی کا سہارا لیا۔ اس نے جسمانی ساخت کی اس پیچیدہ الجھن کو، اس فرق کو کہ ایک حصہ زیادہ ہے، سیدھا ایم اور این کی لکیروں کے فرق میں منتقل کر دیا۔ باپ رے، یعنی ایم میں بھی ایک لکیر زیادہ تھی۔ ایگزیکٹلی۔ ذہن نے ایک ممنوع تجسس کو ایک جائز، تعلیمی اور قابل قبول تجسس کے پیچھے چھپا دیا۔ اور سنیے، اس یاد میں خالہ کی موجودگی بھی کوئی اتفاق نہیں تھی۔ خالہ کیوں؟ ان کا کیا رول تھا؟ لاشعوری طور پر بچہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی خالہ، جو ایک بڑی عمر کی خاتون ہے، وہ اسے ان جسمانی فرقوں کے بارے میں سمجھائیں۔ تو اس طرح ایک بیزارہ یاد نے ایک پورے نفسیاتی طوفان کو اپنے اندر چھپا لیا۔ یہ تو واقعی کسی سسپینس تھرلر کی طرح ہے۔ ذہن نے ایک استعارہ، ایک میٹافور لیا، یعنی ایک حصہ زیادہ ہونا، اور اسے جسم سے ہٹا کر حرف میم پر فٹ کر دیا۔ یہ منطق سمجھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ ہمارے ذہن کا ہر چھوٹا سا خیال بھی اپنے اندر کوئی داستان چھپائے ہوئے ہے۔ واقعی ہمارا ذہن بہت پیچیدہ ہے۔ لیکن یہ تو کسی مریض کی مثال تھی۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ فرائیڈ نے اپنے ہی ذہن کا بھی تجزیہ کیا تھا۔ جی ہاں، کیا تھا۔ اس کی اپنی یاد کیا تھی، اور اس نے خود اپنے ذہن کے اس سٹیکر کے پیچھے چھپی درار کو کیسے تلاش کیا؟ فرائیڈ کی اپنی یاد اس ڈسپلیسمنٹ کے عمل کو سمجھنے کے لیے ایک شاہکار ہے۔ فرائیڈ جب اپنے لاشعور کی تہیں کھول رہا تھا تو اسے اپنی 3 سال کی عمر کا ایک بہت ہی حیران کن منظر یاد آیا۔ 3 سال کی عمر کا منظر کیا تھا وہ؟ منظر یہ تھا کہ چھوٹا فرائیڈ ایک کھلے ہوئے صندوق یا الماری کے سامنے کھڑا شدت سے رو رہا ہے۔ وہ زور زور سے چیخ رہا ہے۔ اس کے پاس اس کا سوتیلا بھائی کھڑا ہے جو اس سے عمر میں کافی بڑا ہے۔ صحیح۔ اور پھر اچانک دروازہ کھولتا ہے اور فرائیڈ کی ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اس یاد میں ماں بہت دبلی، سمارٹ اور خوبصورت لگ رہی ہیں۔ جیسے ہی بچہ ماں کو دیکھتا ہے اس کا رونا بند ہو جاتا ہے۔ بس یہ منظر تو بہت ہی عجیب ہے۔ ہاں، بس یہ ایک تنہا منظر تھا۔ بظاہر اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی۔ ایک روتا ہوا بچہ، ایک کھلا ہوا صندوق، سوتیلا بھائی اور ایک دبلی ماں، ان سب چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ واقعی اس میں کوئی ربط نظر نہیں آتا۔ اگر ہم کسی عام انسان کو یہ منظر بتائیں تو وہ کہے گا کہ بچہ شاید کھلونا نہ ملنے پر رو رہا تھا اور ماں کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ فرائیڈ کے تجزیے میں یہ اتنا سادہ نہیں ہوگا۔ آپ کا یقین بالکل ٹھیک ہے۔ ایک 3 سال کا بچہ صندوق کے سامنے رو کیوں رہا تھا، اور یاد میں ماں کا پتلا ہونا اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا تھا؟ جب فرائیڈ نے بڑی عمر میں اپنی ماں سے اس دور کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اس کھلے صندوق کا معمہ حل ہوا۔ دراصل جب فرائیڈ 3 سال کا تھا، ان کے گھر میں ایک نرس یا آیا کام کرتی تھی جو بعد میں چور نکلی۔ ہاں۔ اور فرائیڈ کا یہی سوتیلا بھائی جو یاد میں صندوق کے پاس کھڑا تھا، اس نے اس نرس کو چوری کرتے ہوئے پکڑا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ صحیح، اس سے صندوق کا کیا لینا دینا؟ اس زمانے میں اس علاقے کی زبان میں جیل بھیجنے یا قید کروانے کے لیے ایک محاورہ استعمال ہوتا تھا جسے جرمن میں eingeschachtet کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ باکسٹن کیا گیا۔ باکسٹن؟ جی، اس کا لفظی مطلب ہے کسی کو صندوق میں بند کر دینا۔ اب میں سمجھ رہی ہوں۔ بچوں کا ذہن تو محاوروں یا طنزیہ باتوں کو نہیں سمجھتا نا، وہ ہر چیز کو بالکل لفظی مطلب میں لیتا ہے۔ بالکل صحیح۔
تو کیا 3 سال کے فرائڈ نے واقعی یہ سمجھا کہ اس کے بڑے بھائی نے اس نرس کو حقیقت میں کسی صندوق میں بند کر دیا ہے؟ ایگزیکٹلی بچے کی لٹرل تھنکنگ نے یہ اخذ کیا کہ بھائی نے نرس کو اس کمرے کے صندوق میں مکفل کر دیا ہے، لیکن بات صرف یہاں تک محدود نہیں تھی۔ اور کیا ہوا تھا؟ جس وقت نرس گھر سے غائب ہوئی اور یہ سب ہنگامہ چل رہا تھا، بالکل اسی عرصے میں فرائڈ کی ماں بھی اسے گھر میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ دن کے لیے بچے سے دور تھیں۔ تو بچے کے ذہن نے ان دو غائب ہونے والے کرداروں کو آپس میں ملا دیا۔ جی ہاں، اس نے سوچا کہ اگر بھائی نے نرس کو صندوق میں بند کر دیا ہے تو شاید اس نے ماں کو بھی اسی صندوق میں بند کر دیا ہے۔ بالکل درست تجزیہ کیا آپ نے۔ اسی شدید خوف کی وجہ سے وہ بچہ اس کھلے صندوق کے سامنے کھڑا رو رہا تھا اور اپنے بھائی سے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ماں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ باپ رے! اس کے ذہن میں یہ شدید صدمہ تھا کہ اس کی ماں کو قید کر دیا گیا ہے، اور جب اچانک ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے تو وہ صدمہ ایک دم تسلی میں بدل جاتا ہے۔ لیکن اس یاد کا وہ آخری حصہ کہ ماں بہت پتلی اور دبلی لگ رہی تھی، اس کا اس واقعے سے کیا تعلق تھا؟ کیا یہ محض ایک اتفاقیہ ویژول میموری تھی؟ لاشعور کی دنیا میں کچھ بھی اتفاقیہ نہیں ہوتا۔ ماں کے پتلے اور دبلے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ انہی دنوں اسپتال میں تھیں، کیونکہ اس نے ایک بچی کو جنم دیا تھا، یعنی فرائڈ کی چھوٹی بہن کو۔ اچھا۔ ماں حمل کے بعد دوبارہ اپنی پرانی سمارٹ حالت میں گھر واپس آئی تھی، تو ایک 3 سالہ بچے کے ذہن پر اس وقت بیک وقت کئی جذباتی بم گرے تھے۔ کون کون سے؟ نرس کا اچانک غائب ہونا، ماں کا حاملہ ہونا اور پھر غائب ہو جانا، ایک نئی بہن کا دنیا میں آنا جس سے حسد پیدا ہونا فطری تھا، بھائی کا خوف، اور پھر وہ باکسڈ ان کا استعارہ۔ صحیح۔ ذہن نے انسان کے دفاع کے لیے ان تمام بکھرے ہوئے، تکلیف دہ اور پیچیدہ جذبات کو ایک بلینڈر میں ڈالا اور انہیں ملا کر ایک واحد، خاموش اور بظاہر عجیب سی یاد میں ڈھال دیا، یعنی ایک کھلے صندوق کے سامنے روتا ہوا بچہ اور واپس لوٹتی ہوئی ایک پتلی ماں۔ اس سارے عمل کو سمجھنے کے بعد تو انسان صرف حیرت و ششدر رہ جانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارا ذہن کس طرح الفاظ، محاوروں، خوف، حسد اور محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھا کر ایک ایسا ویژول شاہکار تخلیق کرتا ہے جو دراصل ایک پردہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ شعور کی سطح کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کی بھنک تک نہیں پڑتی۔ باقی تو اس سے پہلے کہ ہم اس گہرے اور طویل تجزیے کو سمیٹیں، ان تمام باتوں کا نچوڑ اور اہم نکات سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ پہلا اور سب سے حیران کن نکتہ یہ ہے کہ ہماری یادداشت، خاص طور پر بچپن کی یادیں، یہ کوئی حتمی سچ یا پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ یہ ایک لچکدار اور متحرک چیز ہے جسے ہمارا ذہن ہمارے آج کے حالات اور ہماری ذہنی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے دوبارہ لکھتا رہتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ دوسرا اہم نکتہ ڈسپلیسمنٹ اور اسکرین میموریز کا ہے کہ کس طرح ہمارا ذہن انتہائی تکلیف دہ، شرمناک یا حساس صدموں کو بچانے کے لیے ان کی جذباتی شدت کو کسی بالکل ہی بے اثر اور معمولی چیز پر، جیسے ایم اور این کی لکیروں یا صندوق کے منظر پر، کامیابی سے منتقل کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا بڑا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی یاد غیر معمولی طور پر صاف، رنگین اور ایسی ہے جس میں انسان خود کو بھی باہر سے دیکھ رہا ہے، تو وہ دراصل ایک دفاعی پردہ ہے جس کے پیچھے کوئی گہرا سچ چھپا ہوا ہے۔ آپ نے بہت ہی جامع خلاصہ پیش کیا ہے، اور اگر ہم سگمنڈ فرائڈ کی اس پوری کتاب کو، جس کے ہم نے اتنے مختلف حصوں کا تجزیہ کیا ہے، اگر ہم اسے محض 1 یا 2 لائنوں میں سمیٹنا چاہیں جی، تو وہ لائن کیا ہوگی؟ تو اس کا سب سے بڑا اور انقلابی پیغام یہ ہوگا کہ ہماری روزمرہ کی بظاہر معصوم غلطیاں، ناموں کا بھول جانا، زبان کا پھسل جانا اور بچپن کی بے معنی سی لگنے والی یادیں، یہ اس کائنات میں کوئی اتفاق یا حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لاشعور کی وہ طاقتور اور خاموش زبان ہے جس کے ذریعے ہمارا ذہن اپنی انکہی خواہشات، اندرونی کشمکش اور پوشیدہ صدموں کا مسلسل اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سبق ہے جو کسی بھی انسان کے خود کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرا پیغام دیتا ہے۔
بالکل دیتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر کوئی بھی انسان اپنی ان خامیوں، بھولنے کی عادتوں، غیر ارادی طور پر منہ سے نکل جانے والے الفاظ اور بظاہر فضول سی یادوں کو محض اتفاق سمجھ کر کوڑے دان میں پھینکنے کے بجائے ان پر تھوڑا سا ٹھہر کر غور کرے، ہاں، ٹھہر کر غور کرے تو وہ اپنے لاشعور کے ان تاریک اور پر اسرار گوشوں تک پہنچ سکتا ہے جہاں اس کی اصل شخصیت کی جڑیں موجود ہیں۔ یہ خامیاں دراصل خامیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ کھڑکیاں ہیں جن سے اندر کی دنیا کا سچ جھانک رہا ہوتا ہے۔ واقعی بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ۔ تو اس گہرے اور معلومات سے بھرپور تجزیے کا سفر یہاں اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ جانے سے پہلے آج کی اس گفتگو کی روشنی میں ایک آخری خیال جس پر ہمارے سننے والوں کو یعنی کسی بھی باشعور انسان کو ضرور سوچ بچار کرنی چاہیے۔ جی۔ ہم سب کے ذہن کی دیوار پر کوئی نہ کوئی ایسا بہت ہی خوبصورت روشن رنگوں والا سٹیکر ضرور موجود ہوتا ہے جسے ہم اپنی سب سے پیاری اور واضح یاد سمجھتے ہیں، لیکن ذرا ٹھہر کر اس سٹیکر کو ایک طرف کر کے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے آخر کون سی پرانی گہری درار چھپائی گئی ہے۔ صحیح بات ہے۔ کیونکہ وہ درار انسانی شخصیت، اس کے خوف اور اس کی اصل حقیقت کے بارے میں وہ کچھ بتا سکتی ہے جو شاید وہ خوبصورت اور چمکدار سٹیکر کبھی نہ بتا سکے۔ بالکل۔ کسی نئے پراسرار اور ذہن کو بیدار کرنے والے موضوع کے ساتھ پھر کسی تجزیے میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔